بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کہانیوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ کسی زمانے میں ایک دور دراز کے گاؤں میں فقیر نام کا ایک نیک دل آدمی رہتا تھا۔ وہ گاؤں کے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی مدد کرتا اور اپنے سادہ حال میں خوش رہتا تھا۔ فقیر کی زندگی کا سب سے بڑا خزانہ اس کی دعا اور صبر تھا۔ وہ ہمیشہ اللہ سے دعا کرتا، یا رب میری مدد کر تاکہ میں دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کر سکوں۔ ایک دن فقیر گاؤں کے باہر جنگل میں گھوم رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر ایک چمکتی ہوئی چیز پر پڑی۔ وہ قریب گیا تو دیکھا کہ ایک قالین زمین پر پڑا ہے۔ قالین نہایت ہی خوبصورت اور سنہرے دھاگوں سے بنا ہوا تھا۔ فقیر نے اسے اٹھایا اور حیران ہو کر سوچنے لگا، اتنا خوبصورت قالین یہاں جنگل میں کیوں پڑا ہے؟ جیسے ہی فقیر نے قالین پر ہاتھ رکھا، قالین نے حرکت کی اور فضا میں بلند ہونے لگا۔ فقیر حیرت زدہ تھا۔ قالین نے نرمی سے کہا، میں ایک جادوئی قالین ہوں، جو بھی میرے اوپر بیٹھے گا میں اس کی منزل تک لے جاؤں گا، لیکن میرا استعمال صرف نیک کاموں کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ فقیر نے قالین پر بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا، میں اس قالین کو لوگوں کی مدد کے لیے استعمال کروں گا۔ قالین فوراً حرکت میں آیا اور فقیر کو گاؤں واپس لے آیا۔ فقیر نے قالین کا استعمال ان لوگوں کی مدد کے لیے شروع کیا جو بیمار تھے، جنہیں دور دراز کے شہروں میں علاج کے لیے جانا پڑتا تھا یا جنہیں فوری مدد کی ضرورت ہوتی تھی۔ ایک دن ایک غریب کسان کے بیٹے کو سخت بخار ہوا۔ فقیر نے جادوئی قالین کے ذریعے اسے قریبی شہر کے ڈاکٹر تک پہنچایا اور بچے کی جان بچ گئی۔ کچھ دنوں بعد گاؤں میں قحط پڑ گیا۔ گاؤں کے لوگ فاقہ کشی کا شکار ہونے لگے۔ فقیر نے قالین کے ذریعے قریبی شہروں سے اناج منگوایا اور گاؤں کے لوگوں میں تقسیم کیا۔ جلد ہی گاؤں کے لوگ اس کی مہربانی اور قالین کی طاقت کے متعارف ہو گئے۔ گاؤں میں ایک لالچی سوداگر رہتا تھا۔ اس نے قالین کی شہرت سن کر اسے حاصل کرنے کی ٹھانی۔ ایک دن اس نے فقیر سے کہا، میں تمہیں بہت سا سونا دوں گا، بس یہ قالین مجھے دے دو۔ فقیر نے مسکرا کر جواب دیا، یہ قالین کسی قیمت پر نہیں بیچ سکتا، کیونکہ یہ صرف نیکی کے کاموں کے لیے ہے۔ سوداگر غصے میں چلا گیا، لیکن اس نے ایک چالاکی سوچی۔ رات کے وقت سوداگر نے قالین چرا لیا اور اس پر بیٹھ کر بولا، مجھے دنیا کے سب سے بڑے خزانے کے پاس لے جاؤ۔ قالین حرکت کرنے لگا، لیکن جیسے ہی وہ خزانے کے قریب پہنچا، قالین رک گیا اور سوداگر کو جھٹکے سے نیچے گرا دیا۔ قالین نے کہا، میرا استعمال صرف نیک نیتی کے لیے ہو سکتا ہے اور تمہارے ارادے برے ہیں۔ سوداگر ایک گہری کھائی میں جا گرا، لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ وہ کھائی ایک جادوئی دروازے میں بدل گئی۔ جب فقیر کو قالین واپس ملا تو قالین نے کہا، فقیر سوداگر نے مجھے اپنے لالچ کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ایک چھپے ہوئے راز کا انکشاف کر گیا۔ وہ خزانہ جس کے بارے میں اس نے سوچا تھا وہ تمہاری قسمت میں لکھا ہے۔ قالین فقیر کو اس جادوئی دروازے کے پاس لے گیا جو کھائی میں موجود تھا۔ دروازہ سنہری روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ فقیر نے خوف اور حیرت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ دروازے کے اندر قدم رکھا۔ اندر ایک وسیع و عروج کمرہ تھا جس میں بے شمار سونے کے سکے، قیمتی جواہرات اور نایاب اشیاء موجود تھے۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک تخت پر لکھا ہوا تھا، یہ خزانہ صرف اس کے لیے ہے جو نیکی اور عاجزی کے ساتھ اسے استعمال کرے گا۔ اگر اس میں لالچ شامل ہوئی تو سب کچھ خاک میں مل جائے گا۔ فقیر نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا، یہ خزانہ میں گاؤں والوں کی بھلائی اور ضرورت مندوں کی مدد کے لیے استعمال کروں گا۔ قالین نے فقیر کو مبارکباد دی اور کہا، فقیر تم اپنے دل کی پاکیزگی سے یہ خزانہ حاصل کیا ہے، لیکن اب میرا وقت ختم ہو رہا ہے، مجھے کسی اور نیک انسان کی مدد کے لیے جانا ہوگا۔ قالین آہستہ آہستہ ہوا میں بلند ہوا اور آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ فقیر نے گاؤں واپس آ کر خزانے کو لوگوں کی فلاح کے لیے استعمال کیا۔ وہ ایک عظیم انسان کے طور پر یاد کیا جانے لگا اور اس کی نیکیوں کی کہانیاں صدیوں تک سنائی جاتی رہی۔ کئی سال بعد جب فقیر اپنے آخری ایام گزار رہا تھا تو ایک رات اسے خواب میں وہ قالین نظر آیا۔ قالین نے کہا، فقیر تم نے اپنی ذمہ داری پوری دیانتداری سے نبھائی، تمہارا اجر جنت میں تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ فقیر مسکرایا اور اس کے لبوں پر شکر کا کلمہ تھا۔ طاقت اور دولت صرف ان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے جو انہیں نیک نیتی سے استعمال کرتے ہیں۔ لالچ ہمیشہ بربادی کا باعث بنتی ہے، لیکن نیکی اور عاجزی انسان کو سچا سکون عطا کرتی ہے۔ محترم حضرات، آپ کو میری یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب